سورۃ المائدہ آیت نمبر 28۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے نہیں بڑھانے والا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی آبیل کو دھمکی دے دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہو کہ آبیل کے مرنے کے بعد میری قربانی شاید قبول ہو جائے گی۔ اس کا جواب آبیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کھڑا ہوں اور آؤ مجھے آ کے مار لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاع کے لیے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا تو میں اٹھاؤں گا، لیکن قتل کرنے کے لیے اور کسی پہ ظلم کرنے کے لیے میں کبھی بھی اس کام میں پیش رفت نہیں کروں گا۔ یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو الگ بات ہے، کیونکہ اپنا دفاع تو ضروری ہے اور اس پر امت مسلمہ کا بھی اجماع ہے۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔